اگر دیکھا جائے تو یہی دو چیزیں ہیں جس پہ ٹوٹل فوکس ہے کہ مال زیادہ کیسے کمانا ہے اور دوسرا کیا ہے اپنے آپ کو خوبصورت کیسے دکھانا ہے. یہ دو ہی فوکس ہیں. سارے سوشل میڈیا کے اوپر یہی فوکس چل رہا ہے. مال کیسے اچھا ہو, مال کیسے زیادہ ہو اور لکس کیسے اچھی ہوں. اور لکس اچھی کرنے کے لیے تو ایسے اب ٹولز اویلیبل ہیں, بہرحال اس پہ تو بعد میں بات کریں گے. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ سارا فوکس مال کمانے پہ اور اچھی لکس پہ. جبکہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے تو یہ جو مال ہے, یہ مال تو اصل میں ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جو ہم سارا فوکس کرتے ہیں نا کہ ہمارا مال ہو جائے, ہم بھی مالدار ہو جائیں, ہمارے بچے بھی مالدار ہو جائیں, ہم بھی سیٹ ہو جائیں, بچے بھی سیٹ ہو جائیں, اور ساری زندگی کا محور اسی دو چیزوں میں ہی چل رہا ہوتا ہے. مال کیسے ہو اور بچے کیسے سیٹ ہوں. ہم سیٹ کیسے ہوں گے, میرے پاس بینک بیلنس آ جائے, بیک اپ آ جائے, کچھ پراپرٹیز آ جائیں, کچھ گولڈ پڑا ہوا ہو, تو یہ سارا کیا بھی اگر یہ سب کچھ ہے تو میں مالی طور پہ میں سیٹ ہوں. بچوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں بھی مال کے طور پہ ایسے ہی سیٹ ہو جائیں بچے. اور پھر بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں بھئی اگر اچھی یونیورسٹی میں پڑھے گا تو تب بچہ سیٹ ہو جائے گا, اگر اچھی جگہ شادی ہو جائے گی تو بچہ سیٹ ہو جائے گا. ساری زندگی ہم کیا کرتے ہیں, اسی پہ ہی ہمارا فوکس رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم بھی سیٹ ہو جائیں اور بچے کو بھی سیٹ کر دیں. حالانکہ اللہ نے مال اور اولاد دونوں کو کیا کہا ہے, یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. یہ آزمائش ایسی ہے کہ تم اگر ان کے پیچھے پڑے اور تم نے اللہ کی بتائی ہوئی گائیڈ لائنز کے مطابق ان دونوں چیزوں کو ہینڈل نہیں کیا تو یہی دو چیزیں تمہارے لیے آخرت میں تمہاری ناکامی کا سبب بن جائیں گی. اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ تعالیٰ نے, ظاہر ہے ہمارا خالق ہے, مال بھی اسی نے دیا, اولاد بھی اسی نے دی, پوری کائنات کا نظام, ہماری زندگی کا سارا نظام, یہ سارے رشتے, سارا مال و اسباب اللہ ہی نے بنایا. تو وہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے ان دو چیزوں میں گم ہو کر ایک بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے کہ یہ اپنے مال اور اولاد پہ جب اتنا فوکس کرے گا تو یہ غافل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی ہمیں وارننگ دے دی کہ اے ایمان والو, ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں. یہ نہ ہو کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں, کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, جو لوگ بھی ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے, ناکام ہو جائیں گے. یہاں پر جو ناکامی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اگر تم اپنے مال اور اولاد تمہارے پاس دنیا میں اچھا ہے تو تم ناکام ہوگے. دنیاوی طور پہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہو کہ تم کامیاب ہو, کہ تمہارے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے, اولاد بھی بالکل سیٹ ہوگی ہر جگہ سے, تو آپ کیا کہتے ہیں بھئی ہم الحمدللہ ہم تو بڑے مطمئن ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے سرخرو ہو کے جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, وہ ساری جس چیز کو سیٹ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے سب حرام ہوتا ہے. مال کمایا حرام طریقے سے, بچوں کو سیٹ کرنے پہ لگایا حرام طریقے سے, تو وہ سب جو ہے ظاہری طور پہ دنیاوی طور پہ تو لگ رہا ہے کہ مالی اعتبار سے مال بھی زیادہ آ گیا اور اولاد بھی جو ہے ٹھیک جگہ پہ آ گئی, لیکن یہ انسان چونکہ اس نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی تو یہ اصل میں کامیاب نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ ناکام ہو گیا. اور اللہ کے نزدیک ناکامی کیا ہے, اللہ کے نزدیک ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا یا اللہ تم سے مال لے لے گا یا اللہ تم سے صحت لے لے گا. اللہ کے نزدیک ناکامی کیا ہے کہ جو انسان جہنم میں چلا گیا وہ ناکام ہو گیا. تم نے مال کما لیا تھا, دنیا میں 60 70 80 سال عیاشی کر لی, اپنے بچوں کو بھی تم نے سیٹ کر دیا, لیکن چونکہ تم نے یہ سارا کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نافرمانی میں کیا تو اب اس کی وجہ سے کیا تم ناکام ہو جاؤ گے. تو مال اور اولاد جس کے اوپر ہمارا اتنا زیادہ فوکس ہے, اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, اس میں تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے. مال کماؤ حلال طریقے سے, اولاد کی تربیت کرو, سب کچھ کرو, لیکن جو گائیڈ لائنز اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں رہتے ہوئے اگر کرو گے تو تب یہ مال تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا, یہی اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی اگر تم نے ان کی تربیت اس طریقے سے کی جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا تھا.
تو مال اور اولاد پہ جو اتنا فوکس ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا، جو مقصد زندگی ہے، جو مقصد زندگی بیان فرمایا، وہ کیا بیان فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔